پیرنٹس کی پیرنگ سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے کہ جب بچہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ یعنی ہائی فنکشننگ جب ہوتا ہے اس وقت ہماری جو ہوم انوائرمنٹ میں پیرنٹس کی بچے کے ساتھ پیئرنگ ہوتی ہے اس پہ ہمیں کن چیزوں کو کس طرح سے ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ویکن ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جو ماڈریٹ ٹو سویئر والا کیٹیگری تھی اس میں شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس بچے کے ساتھ ہمیں پیئر اپ رہنے کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اس کی وجہ اس کا لیول آف فنکشننگ ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کی لینگویج ہوتی ہے، اس کا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کے جو فیچرز ہیں، جو اس کے ریپیٹیونیس ہے، جو اس کا بیہیورل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مین فرق جو آتا ہے وہ بیسیکلی پیرنٹس کا بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ان چیزوں کو کمیونیکیشن، لینگویج اور ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہی از اے ٹپیکل چائلڈ، لیکن وہ جو بیک گراؤنڈ میں اس کے فیچرز تھوڑا بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ شاید ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ان سے ایک نارمل بچے کے حوالے سے انداز میں ہو جاتی ہیں، وہ اس سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، وہ اس سے اس طرح کا رسپانس چاہتے ہیں، جبکہ بچہ وہ رسپانس نہیں دیتا بیکاز آف ریپیٹیونیس، بیہیویئرل ایشوز، سینسری اگر ایشوز مائلڈ اس کے پروسیسنگ کو ایشو کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈس کو جب میٹ نہیں کر پاتا تو ان کے درمیان خلا آ جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، وچ افیکٹس چائلڈس رسپانس، ورکنگ اور اس کی ساری چیزیں وہ جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتی جاتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس جو بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے وہ اس کو وہ شو نہیں کر پاتے کہ وی لو یو، وی ٹیک کیئر آف یو، وی آر کنسرنڈ، نہ وہ ورڈز میں نہ ایکشنز میں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اپنی پیرنٹس کی مصروفیات، اپنی ان کا لائف سٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہو پاتا۔ ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچے کی سوچ جتنا بھی وہ بڑا ہو جائے پیرنٹس سے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وہ چیزیں خاص طور پہ ارلی ایئرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں بیفور 12-15 ایئرز سے پہلے جو ہوتی ہے وہ اس کی پرسنالٹی کیا بن رہی ہوتی ہے، جس طرح کا ماحول بھی ہم اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں اس کی ایک احساس محرومی جس کو میں کہوں گا کہ وہ رہ جاتا ہے کہ شاید میں اچھا نہیں ہوں، شاید مجھے اس لیے پیار نہیں کیا جاتا، شاید مجھے ہر وقت ٹونٹ کیا جاتا ہے، ہر وقت مجھے نو کیا جاتا ہے، ہر میری بات کو رد کیا جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری سوچیں جو ہوتی ہیں اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیتی ہیں کہ ہی از اے بیڈ بوائے، اور پھر بعض اوقات اس کے بیہیویئرز اریٹیٹنگ، اسکیپ، یہ سارے اس کاز اس کی یہ وجوہات بن رہی ہوتی ہیں۔ تو انفیکٹ جب یہ بچہ ہائی فنکشننگ ہوتا ہے پھر ہمیں بہت ٹیکٹفلی ڈیل کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کی جو بیہیویئرز ہیں ان کو ایک انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کی پسند کی چیزوں کو انوالو رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے انٹرسٹ کو انوالو رکھتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کو ایک پیرنٹنگ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جس بات پہ آپ نے نو کہہ دیا آپ نے فوراً نو کہہ دینا ہے۔ اب ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ بچے کی خواہش کیا تھی، بچہ کیا چاہ رہا تھا، اب وہ جو آپ نے اس کو انکار کیا کسی بھی چیز سے، فار ایگزامپل ہی وانٹیڈ ٹو واچ سم ٹی وی پروگرام، ہی وانٹیڈ ٹو ریڈ سم اسٹوری، ہی وانٹیڈ ٹو پلے سم تھنگ، آپ اس کو اس وقت پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ مائلڈ سے فیچرز بھی جب اس کے اندر ہوں گے تو اس کا لیول انڈرسٹینڈنگ کا ایک عام بچے جیسا نہیں ہوگا اس انداز میں۔ اب آپ کو ٹیکٹفل ڈیلنگ کے ساتھ اس کو چلنا ہوگا، پہلے سے تیار کرنا ہوگا، ایک کام جو آپ اس سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو سڈن کہیں گے تو جس کام میں وہ انوالو تھا یا جو اس کا پلان تھا وہ جب افیکٹ ہوگا تو آپ وہ کام جو کروانا چاہ رہے ہیں اس کام کو کرنے میں اس کی ایفیشنسی وہ نہیں ملے گی، آپ کو اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ملے گا، حالانکہ شاید وہ اس کام کو بہت اچھا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن وہ اس کو اچھے انداز میں نہیں کر پائے گا بیکاز he was disturbed from the schedule what he had in mind، اور جو اس کو کرنا چاہتا تھا وہ اس سے افیکٹ ہو گیا۔ ایک سٹیج تک وہ سم ٹائمز نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرتا رہتا ہے، اچھا نہ صحیح لیکن کر دیتا ہے۔
ایک سٹیج آتی ہے جب وہ بلنٹلی اس کو نو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کے پاس ریئیکشن کے ٹینٹرم شو کرنے والے چیزیں اس نے سیکھ لی ہوتی ہیں. پھر یہ بہت اچھا مینوپولیٹ بھی چیزوں کو کر لیتے ہیں, یہ آپ کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہماری ویکنیسز بنتی جاتی ہیں, بچہ اس کو سیکھ لیتا ہے اور وہ پھر اس انداز سے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو ہم سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سکھا نہیں پاتے ہیں. جبکہ یہ پیٹرن اگر ہم تھوڑا سا چینج کر لیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم اس کو سڈن چیزیں نہ کہیں, ہم اس کو پہلے سے پریپیئر کر کے ایک چیز کے لیے ولنگلی اس سے وہ کام کروائیں, ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ری انفورس کرتے رہیں, اپریشیٹ کرتے رہیں, اس کو ہر وقت اس کی بات کو رد نہ کریں, کبھی اس کی مان لیں, کبھی اس کی کسی بات کو اگنور کر دیں, کبھی اس کو آپ بتا کے پہلے سے پریپیئر کر کے اس چیز سے ڈیلے کرا دیں, ویٹنگ پرولونگ کر لیں, کچھ عرصے بعد اس کی کچھ حد تک الاؤ کر دیں. یہ سچویشنل جو جس انوائرمنٹ میں بچہ رہ رہا ہے اس سچویشن سے ریلیٹڈ ہمیں ایکٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے پچھلی کلپ کے اندر کہا تھا کہ اس میں ہم پیرنٹنگ جانتے نہیں ہیں. بینگ پیرنٹ اسٹارٹ میں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا. ہم پیرنٹنگ کیسے سیکھتے ہیں, ہم ایک دو بچوں پہ ٹرائل کرتے ہیں, اس کا رسپانس, اس کا بیہیویئر, اس کی پرسنالٹی جو پہ ہم تجربے کر کے ایکسپیرئنس کر کے ہم تب جا کے سیکھتے ہیں, وچ از ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ کہ جی ہم پیرنٹنگ کو انڈرسٹینڈ کریں امیڈیٹلی آفٹر دا میرج. ہمیں اس میں پیرنٹنگ پیٹرنز کون سے اچھے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں کچھ جاننا سیکھنا چاہیے, اور یہ ہمیں چاہیے ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کریں, نہ کہ وہ ان تجربوں کے چکر میں ایک یا دو بچوں کا بیہیویئر خراب کر دیں, ان کے جو اچھے چانسز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ مس ہو جائیں اور پھر ہم پیرنٹنگ سیکھیں. تو پیئرنگ گھر کے اندر جو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس لیول پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ہائی فنکشننگ کی, وہ بڑی جلدی ٹوٹتی بھی ہے اور بار بار ریپیئر بھی ہونا پڑتا ہے. اب اس میں جتنا ہم اس کے انٹرسٹ اور اس کے ایشوز ہیں, فار ایگزامپل ہم اگر یہ سیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بچے کا بیہیویئر ایسا ہے کہ اس کو جو اس کے انٹینشنز والے کام ہوتے ہیں وہ نہ کرنے دیں تو وہ ٹینٹرمز اس کے بڑھ جاتے ہیں. اب ہم اس کو اسکیجول کرتے ہیں کہ جس میں کہ ہم اس کے انٹرسٹ کی چیزوں کو انوالو رکھیں, ہم اس کی اپرچونیٹی دیں پرووائڈیڈ دے آر ایکسیپٹیبل اس انداز سے. پھر ہم اس کو سوشل سٹوریز کو انوالو کریں, پھر ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کریں تاکہ ہمیں اس کی سوچ کا, اس کے پیٹرن کا بھی اندازہ ہو. بعض اوقات بچہ ایکسپریس نہیں کرتا لیکن اپنے ہی اندر وہ بہت ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے. فار انسٹنس میں اپنا شاید کہوں گا کہ بھی میرا چائلڈہڈ اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ شاید ایسے تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے میرے پیرنٹس پیار نہیں کرتے اور مجھے اتنی توجہ نہیں ملتی. میرے بیہیویئرس خراب ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن وہ میرے لیے اس وقت سوچنا پاسبل نہیں تھا کہ میرے بیہیویئرس کیسے ہیں جس کے اگینسٹ میرے پیرنٹس یا میری فیملی ممبر جو تھے اس وقت وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میرے نزدیک سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا, اپنی ہی بات چاہتے ہیں, اپنی ہی بات میں انٹرسٹ ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ آٹسٹک بچہ جو اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے وہ نہیں سوچ پاتا, دس از ریالٹی. تو وہ جب اس کی بھی بات نہیں پوری ہو پاتی ہے, اب وہ بات کیسی تھی, اچھی تھی, بری تھی, نہیں پوری ہوئی, دوسرا جس نے نہیں پوری ہونے دی یا روکا یا جس نے آبجیکٹ کیا وہ برا بن گیا, اور یہ گیپ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ وہی پیار, وہی جو کلوزنس جو اس کو فیملی میں نہیں ملی ہوتی وہ پھر باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. وہ باہر کمپنی کیسی ملتی ہے, باہر لوگ کیسے ملتے ہیں, کس طرح سے اس کو انوائرمنٹ ملتی ہے, اس پہ اگر اچھی ہو جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی باہر اچھی, تو وہ خراب ہی ہوتا ہے. ٹو کنکلوڈ دا پوائنٹ آئی ووڈ سے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمیں بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کی لائکنگز ڈس لائکنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور اپنے ٹاسکس کو بیچ میں اس میں کروانے کے لیے اس کو پہلے سے پریپیئر کرنا اور اس کو ری انفورس کرنا. جتنا ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے اتنی ہماری پیئرنگ زیادہ پرولونگ اور اچھی ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ان چیزوں سے ہٹتے جائیں گے تو یہ آج اگر وہ کچھ گیپ اتنا ہے تو وقت کے ساتھ وہ
فاصلہ آپس کا جو ہوتا ہے پیرنٹ کا اور بچے کا بڑھتا جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ شاید اس کو ریورٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس فیز سے گزرا ہوا ہوں پرسنل لائف کے اندر. میں آئی وڈ شیئر سم تھنگ ان ڈیٹیل ٹو اکارڈنگ کہ میرا بچپن کیسا گزرا. وہ کسی کلپ میں لمبی کہانی بن جائے گی، تو میں آپ سے شیئر کروں گا میں کیا سوچتا تھا، کیا ہوتا تھا، اور رزلٹ اس کا کیا نکلا، اور میں کہاں سے کہاں جاتا گیا، کون کون سے بیہیویئرز آتے گئے، اور ان کو کیسے پھر بعد میں بہتر ہوئے. اٹس اے لانگ اسٹوری. وہ میں کسی وقت انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے. اٹ مائٹ ہیلپ سم ون ٹو چینج ہز پیٹرن آف لائف، پیٹرن آف ڈیلنگ ود کڈس، جس سے کہ شاید اس بچے کا پرابلم جو بن رہا ہے وہ نہ بن پائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ آپ بچے کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انوالومنٹ اپنی بڑھائیں، اور ایکسپیکٹیشنز اپنی، گولز اپنے، ٹاسک اپنے اس کی ایبلٹی سے ریلیٹ کر کے کریں. اس کی لمیٹیشنز اور کانسٹینٹس کو سمجھیں جو اس کے اندر ہیں، بہت واضح نہیں ہے. دیٹ از دی ریزن کہ ہائی فنکشننگ بچوں میں پیرنٹنگ سٹائل بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، بیکاز ہم اس کو ایک نیوروٹیپکل والا بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ہائی فنکشننگ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے بھی پیچھے فورسڈ فیکٹرز اس کے جو ہے پروسیسنگ کے، ریپیٹیونیس کے، اس کے بیہیویئرل ایسپیکٹس کے، وہ بالکل رہتے ہیں. بہت عرصہ لگتا ہے شاید ان کو اوور کم کرنے میں. میں اب تک بھی شاید اپنے بیہیویئرل ایشوز کو فلی میں کہوں کہ شاید میں اب تک بھی نہیں کر پایا. ابھی بھی میں کئی جگہوں پہ ٹریگر ہو جاتا ہوں. سم ٹائمز شور مجھے ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائمز کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس پارٹ آف اٹ. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے بینگ پیرنٹ ہمیں. آئی ہوپ دس ہیلپس اینڈ gives some clue, hints to the parents to how to deal with the kids in home environment, inshallah. Thanks a lot.